نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق رسول الله الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی احترام کے قابل حضرات علماء کرام نعت خانہ نشیری بیان استاد القراء جناب قاری محمد اعظم چشتی صاحب فخر القراء جناب قاری خادم بلال صاحب فخر اہل سنت فخر ثنا خانان پاکستان جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب اور میرے پیر بھائی برادر طریقت حضور قبلہ چند جی حضور کے منظور نظر حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب نقشبندی ہرے کوٹی بانیان محفل محترم و مکرم جناب باجی محمد اکرم کھوکھر صاحب جناب باجی محمد اصغر کھوکھر صاحب جناب عابد حسین کھوکھر صاحب صابر حسین کھوکھر صاحب اور ہمارے میزبان اور قبلہ صدیقی صاحب کی نشانی فخر اہل سنت فخر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب صدیقی سلمہ اللہ تعالی اور حاضرین و سامعین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال بھر کے بعد یہاں اس صدیقی صاحب والی مسجد میں دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرما کر ان لمحات کو سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج ایک اس محفل میلاد میں کمی یہ ہے کہ پچھلے سال حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المعروف قبلہ چند جی سرکار نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ آپ ہمارے اندر تشریف فرما تھے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے، اس کے تحت آپ یہ جان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی باقی رہنے والی نعمتوں کے اندر تشریف لے گئے۔ ان کی نشانی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے مشن کے محافظ اور ان کے فیضان کے قاسم حضرت صاحبزادہ پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری نقشبندی شرک پوری کیلانی دامت برکاتم العالیہ وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور قبلہ چند جی حضور کی انشاءاللہ یاد کو تازہ کریں گے۔ اور میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ برادر حاجی محمد اکرم صاحب اور ان کے جمیع برادران گرامی کی طرف سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ محفل مبارکہ قبولیت کا شرف پائے۔ گرامی قدر حاضرین، رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنی خصوصیات اور اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ اولین و آخرین میں سے رب تعالیٰ اتنے کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ یہ بات بجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع کمالات انبیاء، یعنی جتنے انبیاء کرام کو جتنے کمالات ملے ہیں وہ سارے کے سارے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یکجا فرما دیے۔
کسی نے ایک وہ بڑا خوبصورت اس مفہوم کا یہ شعر کہا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوسف علیہ السلام کا حسن بھی عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کی تاثیر بھی آپ کو عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا والا اعجاز بھی آپ کو عطا فرمایا۔ بلکہ شاعر کہتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے انبیاء کرام کو جتنے کمالات ملے وہ سارے کے سارے آپ کی ذات استودہ صفات میں رب تعالیٰ نے جمع فرما دیے۔ یہ جامع کمالات انبیاء ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا مقام صرف اتنا نہیں کہ آپ جامع کمالات انبیاء، بلکہ اس سے بڑھ کر رب تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کتنی ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو صرف حضور ہی کا خاصہ ہیں۔ اولین و آخرین میں سے کسی اور کو وہ خصوصیت رب تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے ذی شرف، بڑے بڑے عالی مرتبہ، بڑی بڑی شانوں والے، لیکن رب تعالیٰ نے اولین و آخرین میں سے رحمت للعالمین صرف اور آپ کے اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہی کو بنایا۔ یہ ایسا شرف ہے جو پہلوں پچھلوں میں سے رب تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ خاتم النبیین صرف میرے اور تیرے نبی علیہ السلام ہی کا صرف اعزاز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، دیگر صحابہ بھی اس مفہوم کی احادیث ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں مجھے دیگر انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے 6 جہتوں سے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ 6 فضیلتیں حضور فرماتے ہیں میری ایسی ہیں جو صرف میرے ہی خاصہ، میرے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر شارحین نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ جو عدد ہے نا یہ حصر کے لیے نہیں کہ صرف 6 خاصے ہیں، جب علماء نے جب یہ خاصے گنے تو سینکڑوں بن گئے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے آپ کے خصائص پر 2 جلدوں میں بہت بڑی کتاب لکھ ڈالی کہ نبی علیہ السلام کی اتنی خصوصیات ہیں، لیکن اس موقع پر جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا اس میں انہی 6 کا تذکرہ تھا، لہذا نبی علیہ السلام نے وہی چیز ارشاد فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 6 جہتوں سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ اس میں حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے رب تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرما دیے، جامع کلمات عطا فرما دیے، یعنی میں ایسی قدرت عطا فرمایا گیا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے جملوں میں، تھوڑے سے تھوڑے لفظوں میں معانی کے سمندر بیان فرمانے پر قادر ہوں، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت علامہ نووی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا چھوٹا سا جملہ انما الاعمال بالنیات، صرف ایک جملے میں نبی کریم علیہ السلام نے دین کا 1/3 حصہ ارشاد فرما دیا۔ چھوٹے سے جملے میں نبی کریم علیہ السلام نے دین کا 3 حصہ بیان فرما دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ آپ کو خصوصیت اس لیے عطا فرمائی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت دائمہ تھی، قیامت تک رہنے والی تھی، ہر طبقہ انسانیت کے لوگوں کو آپ نے ہدایت کا مواد عطا فرمانا تھا، ہر قومیت کے لوگوں کو آپ نے راہ ہدایت عطا فرمانا تھی، آپ نے اسلوب زندگی اور نظام حیات عطا فرمانا تھا۔ یہ ممکن تب تھا کہ رب تعالیٰ آپ کو جامع کلمات کی خصوصیت عطا فرماتا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہدایت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی، رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ کی زیارت کے ارادے سے قصد سے گھر سے نکلتا تھا، 1 مہینے کی ابھی مسافت باقی ہوتی تھی، مہینے کی مسافت باقی ہوتی تھی،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت سے اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی، لیکن جب وہ حضور کی خدمت اقدس میں آتا تو حضور کا پیار اور حضور کا خلق اور حضور کی صحبت کے انوار اسے اس طرح اپنے اندر جذب کر لیتے، وہ محسوس کرتا شاید برسوں کی دوستی ہے۔ یہ بھی حضور کا اعزاز ہے۔ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب۔ تیسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، حضور فرماتے ہیں میری وجہ سے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے صدقات کھانا یہ جائز نہیں تھا، خاص طور پر غنیمت، زکوٰۃ، صدقات واجبہ۔ اس کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ وہ قوم اپنے صدقات و خیرات اخلاص کے ساتھ وہ اپنے صاحب قربان کو اپنے نبی کو وہ پیش کرتے، اور وہ کسی بلند جگہ پر ان سارے صدقات و خیرات کو رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی، وہ آگ آ کر اسے جلا دیتی، خاک کر دیتی، سمجھا جاتا کہ جس بندے کا صدقہ جل گیا اس کا صدقہ قبول ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی الوفا میں علامہ ابن جوزی نے یہ روایت نقل فرمائی، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، تورات کا انہوں نے قرات فرمائی، اس کا مطالعہ فرمایا، پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے کہ رب تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا، یہ فیصلہ فرما لیا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت پیدا فرمائے گا جس امت کے صدقات و خیرات امراء دیں گے، غرباء کھائیں گے۔ امراء کو دینے کا ثواب ہوگا، غرباء کو کھانے کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امتا یجعلون الصدقۃ فی بطونہم وہم یؤجرون اجعلھا امتی، اے اللہ میں نے اس تیری کتاب میں پڑھ کر یہ بات جان لی کہ تیرا ارادہ مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے تو ایک ایسی امت پیدا کرنا چاہتا ہے جن کے صدقات و خیرات کو آگ نہیں جلائے گی بلکہ امراء دیں گے، غرباء کھائیں گے، کھانے کی وجہ سے ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ کھانے پر بھی انہیں ثواب دیا جائے گا۔ اجعلھا امتی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہی فرمائی، فرمایا ذاک امت احمد، اے موسیٰ علیہ السلام عدل کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ امت میرے مصطفیٰ کریم کی امت ہوگی۔ یہ جو ہم مختلف آستانوں پہ جاتے ہیں ہمیں وہاں سے لنگر شریف ملتا ہے، لنگر کھانے سے ثواب بھی ملتا ہے، لنگر کھانے سے نور بھی ملتا۔ حضور شیر ربانی علیہ الرحمہ ان کی خدمت میں سرگودے کا کوئی بیلی آیا کرتے تھے، اس کا کوئی اس دور کا پڑھا لکھا آدمی وہ دہریہ ہو گیا، خدا تعالیٰ کا منکر ہو گیا، تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ وہ مناظرے کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے وجود کا وہ منکر تھا۔ تو اس بیلی نے کہا، شرک پور شریف کے اس خادم نے کہا ایک دفعہ کبھی آپ میرے حضرت صاحب سے، میاں صاحب سے ملیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی وہ تسلی کروا دیں گے۔ اس نے کہا میں ویکھیا پیران ویکھیا پیر انجی ہوندے۔ اس نے زور دیا تو کہا چلو آپ کے کہنے پر ایک بار میں شرک پور شریف چلا جاتا ہوں۔ شرک پور شریف آیا، حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی، حضور میاں صاحب علیہ رحمہ جو ہمارے پردادا پیر ہیں، جب ان کے پاس آیا تو آپ نے اسے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے درس ارشاد فرمایا۔ پھر کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانے میں لنگر شریف کا دال تھی اور وہ روٹیاں تھیں، آپ نے وہ تقسیم فرمایا اور اسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا بیلیو کھا لو، کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں تو دال نہیں کھانی۔ اس بیلی نے کہا یار ویکھنے دال ہے پر بڑی سوادی، کھا تے صحیح، آندے نظر آنڈے یہ دال ہے، دال ہے۔ اس نے کہا ایک بار چکھ تو صحیح۔ اس نے ایک لقمہ کھایا، کہا دال ہے، چھوڑ دی۔ گھر میں گیا، ہفتے بعد اپنے اس ساتھی کو ملا، میاں صاحب کے اس خادم نے پوچھا بتا کیا تو نے پایا؟ کہا بس میاں صاحب کے ایک لقمے کی برکت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی امت کا یہ اعزاز ہے، امت یہ لنگر کھاتی رہے گی، ثواب بھی پاتی رہے گی، نور بھی پاتی رہے گی۔ یہاں پر قراء موجود ہیں الحمدللہ۔ پہلے کبھی ہمیں تانا دیا جاتا تھا بریلویاں کاری کوئی نہیں، ماشاءاللہ ان ساڑھے بڑے جید قراء، محترم مکرم استاد القراء جناب قاری محمد آدم چشتی صاحب، قاری خادم بلال صاحب اور بڑے بڑے جلیل القدر قرآن کریم پڑھنے والے،
قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کے اور قراء کے حوالے سے بڑی خوبصورت اسی حدیث کا دوسرا جملہ، یہ اس موضوع سے متعلق تو نہیں لیکن ہے بہت خوبصورت ہے، میں خود بھی اس پر کئی بار وہ رش کرتا ہوں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے پر اور حافظ قرآن ہونے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امتا اناجیلہم فی صدورہم، یا اللہ میں نے تورات پڑھتے پڑھتے یہ بات بھی جان لی کہ تو نے فیصلہ فرما لیا کہ قیامت سے پہلے تو ایک ایسی امت پیدا کرے گا جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، انہیں پرنٹ کاپی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قراء کی طرح وہ بس آنکھیں بند کریں گے، سینہ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے، ان کے سینے تیری کتاب بن جائیں گے۔ اجعلھا امتی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ذاک امت احمد، اے موسیٰ علیہ السلام عدل کا فیصلہ ہے، وہ امت بھی میرے مصطفیٰ کریم کی امت۔ احلت لی الغنائم، حضور نے فرمایا میری وجہ سے رب تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے میری وجہ سے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا، پاک کرنے والی بھی بنا دیا۔ پہلے ادوار میں ایسے نہیں ہوتا تھا، ساری زمین تھی لیکن مسجد نہیں تھی۔ جناب آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ رب تعالیٰ نے دست قدرت سے بنایا، ان کے اندر اپنی روح پھونکی، جنت کا ساکن بنایا، ابو البشر ہونے کا شرف عطا فرمایا، لیکن ساری زمین ان کے لیے مسجد نہیں تھی، عبادت کے لیے عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ثانی آدم ہیں، بڑی عزتیں ملی، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید پر لوگوں کو واعظ فرماتے رہے، توحید کے اسرار سکھاتے رہے، لیکن ساری زمین ان کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہونے کا شرف پا گئے، 4000 انبیاء کرام یا اس سے زائد انبیاء کرام کے والد گرامی کا انہیں شرف حاصل ہو گیا، ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا، لیکن ساری زمین ان کے لیے، ان کی امت کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، بڑی شانیں ہیں لیکن ساری زمین مسجد نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، ساری زمین مسجد نہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس خاکدان عالم میں تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ حضور کے آنے سے اس زمین کے اندر کیا کوئی کیمیائی تبدیلی واقع ہو گئی؟ اس کے اندر کوئی سلفر یا فاسفورس کی مقدار بڑھ گئی، کیلشیم کا مادہ اس کے اندر بڑھا دیا گیا، یہ ساری زمین مسجد کیوں بنی ہے؟ تو اس کا صرف ایک جواب ہے کہ اس زمین نے سید الانبیاء کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضور کے قدموں کی برکت سے رب تعالی نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہیں پر کھیت کھلیان میں، دکان میں، مکان میں اگر نماز پڑھے تو اسے نماز کی عادت کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں کہیں پڑھے گا رب تعالیٰ اسے نماز کا ثواب عطا فرما دے گا، فرضیت بھی ادا ہوگی، نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو رب تعالیٰ ایک نماز کا ثواب 27 گنا فرما دے گا۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہی تو ہے۔ حضور نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، اگر کوئی بندہ وہی نماز کسی جامع مسجد میں جا کر ادا کرے جہاں پر نماز جمعہ بھی ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ایک نماز کا ثواب اس نمازی کو 500 گنا عطا فرما دے گا۔ یہ حضور کی رحمت ہے، عمل ایک ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، جہاں حضور کا دین زیادہ سکھایا جاتا، وہاں رب تعالیٰ نیکیوں کے ریٹ میں رب تعالیٰ اضافہ فرما دیتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، صرف مسجد نہیں بنی بلکہ وطہورا، زمین کو پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ یہ تیمم ایک ایسی نعمت ہے جو 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا خاصہ، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جب یہ تیمم کی آیات جب یہ نازل ہوئی نا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ،
تیمم کر لیا کرو پاک مٹی پر. ابھی سارے مسائل آپ نے تفصیلاً وہ سارے صحابہ نے ابھی نہیں سیکھے تھے. تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دیگر اور حضرت انس، یہ بہت سارے صحابہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ابھی ہم نے پورے طور پر یہ احکام تیمم کے نہیں سیکھے تھے. کسی جنگ میں تھے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی وہاں پر اتنا نہیں تھا کہ اس سے غسل کیا جا سکتا. دو صحابہ کو یہ غسل کی حاجت ہو گئی. اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور غالباً حضرت ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتظار کرنے بیٹھ کے حضور علیہ السلام نماز ختم کرتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھ کر تیمم کر لوں گا کہ اب کیا کرنا. لیکن وہ جو دوسرے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ مٹی دھول والی تھی، جن ددڑ کے ہی دینا اس طرح کی مٹی تھی. کہتے میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر لوٹ پوٹ کر لیا، پورے جسم پر وہ مٹی مال لی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا صورت بنا لی؟ کہا یا رسول اللہ تیمم کر کے آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے جسم کو خاک آلود کرنے کی ضرورت نہیں، صرف زمین پر 2 ضربیں لگا کر ایک بار چہرے پر مل لیتے، ایک بار دونوں ہاتھوں پر مل لیتے. دوسری حدیث کو ملا کر ترجمہ کرتا ہوں. بعض بندے سوچتے ہیں اس سے طہارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ضرورت مند حاجت مند ہو اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے استفادہ کر کے یہ تیمم کر لے، رب تعالیٰ اس کو ہڈیوں تک پاک فرما دیتا. ہڈیوں تک رب تعالیٰ پاک فرما. یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ. حضور فرماتے ہیں جعلت لیہ الارض مسجدا وطہورا. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت ہے. آپ نے اس زمین پر ایک ایسا خطہ دیکھا ہوگا مدینہ طیبہ میں جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. حجاج معتمرین وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر نفل پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ریاض الجنہ تو ہے. کیوں کہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہر مسلک کا بندہ اسے مانتا کہ یہ جگہ ریاض الجنہ. سوال یہ ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جذب القلوب میں یہ سوال اٹھایا. فرماتے ہیں کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل بھی یہ جگہ جنت تھی؟ جگہ تو پہلے بھی موجود تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ یہاں پر گڑا تھا دوسری جگہ سے مٹی لا کر یہاں ڈالی گئی، ایسی بات نہیں. کہتے ہیں جگہ پہلے بھی تھی. 2 یتیموں کی تھی جب سرکار تشریف لائے. بنو نجار کا محلہ تھا. یہاں پر عرب لوگ اپنے جانور بٹھاتے تھے، بھیڑ بکریاں بٹھاتے تھے، اونٹ بٹھاتے تھے. وہ میگنیاں بھی کر دیتے ہوں گے، بولو براز بھی کرتے ہوں گے. جگہ تھی لیکن جنت نہیں تھی. یہ جگہ جنت کیسے بنی؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں روزانہ 5 بار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ پاک سے اپنے مصلی محراب تک جماعت کروانے کے لیے تشریف لے جاتے بھی تھے، تشریف لاتے بھی تھے. جس جگہ کو سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا، رب تعالیٰ نے اسے ریاض الجنہ بنا دیا. جنت بنی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ بنی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ایک فرد کی پیدائش نہیں. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تو رب تعالیٰ کی ازلی نعمتوں کے دروازے کھلنے کا نام ہے. حضور کی تشریف آوری تو اللہ تعالیٰ کی ازلی نعمتوں کے دروازے کھلنے کا نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مال غنیمت حلال ہوا، آپ تشریف لے گئے، جانے سے اللہ تعالیٰ نعمت چھینی نہیں. یہ زمین مسجد بنی، آپ کے آنے سے بنی، جانے سے چھینی نہیں. یہ زمین طہارت کے تیمم کے قابل بنا دی گئی، آپ کے آنے سے بنی، جانے سے نعمت چھینی نہیں. آپ فرماتی ہاں اسی لیے اہل سنت پر، اہل اسلام پر مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری پر شکر کرنا واجب ہے، جانے کا غم منانا جائز نہیں. غم منانا جائز نہیں. اس لیے اللہ اکبر. بعض علماء کرام نے اس پر یوں کر کے بھی استدلال فرمایا.
فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان مکان و زمان کی حدود سے ماورا. حضور علیہ السلام کا فیضان زمان و مکان کی حدود سے ماورا. یہ نہیں ہے کہ اتنے زمانے کے لیے اتنے وقت تک کے لیے حضور کا فیض ہے، اس کے بعد حضور کا فیض ختم ہو جائے گا. یہ تو اس حوالے سے یہ صرف حضور کے قدم مبارک لگے سرزمین عرب پر، زیادہ سے زیادہ یمن تک یا شام تک، لیکن ساری زمین کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا فیضان ملا. کیوں کہ جن جن زمین کے ٹکڑوں کا بالواسطہ بھی اس ٹکڑے سے تعلق ہو گیا، رب تعالیٰ نے اسے بھی مصطفیٰ کریم کی برکت سے مالا مال فرما دیا. میں اور تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 1450 سال بعد دنیا میں آئے، لیکن آج مجھے یا تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کرم ملا ہے، آپ کا نور نبوت مل رہا ہے. کیوں کہ ہمارا تعلق بالواسطہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. یہاں پر خاص طور پر یہ صوفیاء سے ماننے والے ہم سارے اہل سنت و جماعت ہے. یقین جانے یہ حدیث جب میں نے بھی پہلی بار سنی تو آشش کرتا تھا، واہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کیا تمہارے فیضان کی تجلیات اور کیا اس کی رہنمائیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صافحنی او صافح من صافحنی الی یوم القیامت فقد دخل الجنہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جس طرح کہ صحابہ کرام ہیں، پھر جس نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جیسے تابعین ہیں پھر ان کے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے ان کے ساتھ کیا، جیسے تبع تابعین ہیں، کرتے کرتے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک جس بندے نے بالواسطہ بھی میرے ساتھ مصافحہ کر لیا، رب تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. یہ حضور کا فیضان کرم ہے جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا. اور اسی طرح اس زمان و مکان کے حوالے سے ایک استدلال کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ بھی جو ایرانہ پر تشریف لے گئے، بہت سارے بھائی حاجی صاحب جاتے ہیں وہاں پر، اسے بڑا عمرہ کہتے ہیں. میں بھی وہاں پر حاضر ہوا تو غالباً چند ہی حضور کے ساتھ بھی وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا. یہ ایرانہ پر آج بھی ایک کنویں ہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین سے واپسی پر آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا. وہاں اس کنویں کا پانی اب پیتے ہیں، میں نے بھی کئی بار پیا. وہاں پر اب ٹیوب ویل لگا ہوا اور اس کنویں کا پانی میٹھا. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تو اس کنویں کے علاوہ یہاں پر پانی کا کوئی اور بندوبست نہیں تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو ہے لیکن کڑوا ہے، کھاری پانی ہے، تو اس کے علاوہ پانی نہیں، تو آپ مہربانی فرما دیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے. اس کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اپنی تھوک مبارک ڈالی، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اب یہ بہت بڑا اعجاز ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کی توجہ ادھر مبذول کروانا چاہتا ہوں. کنویں کے اندر میکسیمم ایک وقت میں کتنا پانی ہو سکتا؟ ہمارے فقہا کہتے ہیں 200 ڈول. یہ فقہ کی کتابوں میں اگر اس کے اندر کوئی چیز، یہ جانور چوہا بلی وغیرہ مر جائے، انسان مر جائے، تو میکسیمم یہ کتنا زیادہ سے زیادہ پانی نکالنا ہوتا ہے؟ 200 ڈول. تو 200 ڈول صرف میٹھا نہیں ہوا، 14 صدیاں گزر گئی، پانی تو آج بھی میٹھا ہے. پانی تو آج بھی میٹھا ہے. یہ صرف 200 ڈول مصطفیٰ کریم کی لعاب دہن مبارک سے میٹھا نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے اگر مٹی اگر وہ کھاری ہو، اگر مٹی اگر یہ کلر ہو تو پانی میٹھا نہیں ہوتا. پانی میٹھا ہو گیا، اب تک پانی میٹھا ہے. حقائق یہ بتاتے ہیں مصطفیٰ کریم نے صرف پانی نہیں بدلا، زمین کو بدل دیا. صرف پانی نہیں بدلا، حضور کے لعاب دہن مبارک کی برکت سے رب تعالیٰ نے زمین کی خصوصیات کو بدل دیا. اور صرف اس زمانے تک نہیں بلکہ قیامت تک مصطفیٰ کریم کا فیضان جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آل محبت اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اسی سچے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر رب تعالیٰ موت عطا فرمائے. وما علینا الا زینت القراء قاری خادم بلال مجددی صاحب. تلاوت قرآن حکیم زینت القراء قاری خادم بلال مجددی صاحب.